بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 10 حصہ نثر میں سے لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ مصنف رضا علی عابدی کے تعارف کو جانیں گے۔ رضا علی عابدی 30 نومبر 1935 میں پیدا ہوئے۔ رضا علی عابدی روڑکی، ضلع ہری دوار، اتراکھنڈ، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں کراچی، پاکستان آ گئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ طالب علمی کے زمانے ہی میں اپنے زور مطالعے کی مدد سے فن خبر نگاری سے مکمل واقف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے 20 برس کی عمر میں پہلی بار بائیں ہاتھ سے انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے عرصے میں وہ عملی طور پر روزنامہ حریت کے ساتھ منسلک تھے، جڑے ہوئے تھے، وہاں جاب کرتے تھے۔ چنانچہ جنگ کے تمام حالات و واقعات کو روزنامہ حریت میں رپورٹ کرتے رہتے تھے۔ روزنامہ جو روزانہ کی خبروں پر شائع ہونے والی اخبار ہوتی ہے، اس کو روزنامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور پھر وہیں 1972 میں بی بی سی سے منسلک ہو کر عملی زندگی کا آغاز کیا اور کچھ ہی عرصہ میں بی بی سی اردو کے پروگراموں کو اس دل نشین انداز میں پیش کیا کہ دنیا بھر کے اردو بولنے والوں کے دلوں میں اردو کی قدر و منزلت بڑھا دی اور اسی پلیٹ فارم سے ریڈیائی دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے خاصی شہرت پائی، جہاں سے وہ 1996 میں ریٹائر ہوئے۔ رضا علی عابدی، جنہیں اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل ہے، بڑے بسیار نویس ہیں۔ بسیار نویس کہتے ہیں بہت زیادہ لکھنے والے، جو بہت زیادہ تحریریں لکھتا ہے اس کو بسیار نویس کہتے ہیں۔ وہ تادم تحریر 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جن میں جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بھائی، ریل کہانی، پہلا سفر، کتب خانہ، اردو کا حال، اپنی آواز، کتابیں اپنے آبا کی اور جانے پہچانے شامل ہیں۔ ان میں سے نصف تصانیف کے مخاطب بچے ہیں۔ ان کا جو موضوع ہے وہ بچے ہیں، ان کو سمجھانا۔ یوں تو رضا علی عابدی کی ہر تصنیف ہی اہم ہے، مگر اس وقت ہمارا روئے سخن ان کے سفر نامے جرنیلی سڑک کی طرف ہے۔ روئے سخن بات کا موضوع جو سا ہے، ہم نے جرنیلی سڑک جو سفر نامہ ہے اس کی طرف سے ہم تحریر لیں گے۔ یہ طویل جرنیلی سڑک، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے اور جو موجودہ بنگلہ دیش کو افغانستان کے ساتھ ملاتی ہے، بڑے عظیم کے حکمران شیر شاہ سوری نے اپنے دور اقتدار میں تعمیر کرایا تھا۔ اس سڑک کی چھان بین میں رضا علی عابدی نے 1 ماہ تک مسلسل سفر کیا۔ اس کتاب میں جرنیلی سڑک پر واقع تمام اہم آبادیوں، ان کی وجہ تسمیہ، ان آبادیوں کے جو نام رکھنے کی وجہ ہے وہ، اور ثقافت کا تذکرہ ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف کی یہ تحریر طنز و مزاح، اداسیوں اور خوشیوں کے مختلف رنگوں سے مزین ہے، آراستہ ہے، سجی ہوئی ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق 10، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مقاصد تدریس اس کے ہیں کہ طلباء کو آپ کو اردو میں سفر نامے کی روایت سے آگاہ کرنا کہ سفر نامہ کیا ہے، طلباء کو بتانا کہ جرنیلی سڑک کا دوسرا نام جی ٹی روڈ ہے اور یہ سڑک سنار گاؤں، بنگلہ دیش سے لے کر کابل، افغانستان تک تقریباً 3600 کلومیٹر لمبی ہے اور اسے پہل شیر شاہ سوری 1472 سے 1548 اپنے دور حکومت جو تھا اس میں انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ رضا علی عابدی کے حوالے سے طلباء کی معلومات میں اضافہ کرنا کہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں متذکرہ باتیں، ذکر کی گئی جو باتیں ہیں سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام باتیں مصنف کی دریافت ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ طلباء کو متشابہ الفاظ اور رموز و اوقاف، ندائیہ، فجائیہ، واوین، کوسین اور خط کے استعمال سے آگاہ کرنا، یہ اس سبق کو پڑھنے کے مقاصد ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی، عجیب انوکھی جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ جو شیر شاہ سوری نے بنائی تھی اور اپنے دور حکومت میں بنائی تھی۔ یہ اس وقت سرکاری پیغام رسانی اور تجارت کو مؤثر اور تیز بنانے کے لیے سڑک کی تعمیر کی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت عجیب سڑک ہے، آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں، شعور سمجھ بوجھ کی، تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مناظر جو سے ہیں جو آپ کے راستے میں آتے ہیں اس جرنیلی سڑک پر چلتے ہوئے، وہ اپنے اندر بہت سی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، طرز زندگی، معیشت، روزگار اور تاریخ آپ کے ساتھ، آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت، حیرانی آپ کے قدم سے قدم ملا کر
چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت، یعنی اس سڑک پر چلتے ہوئے جو واقعات ہماری نظروں کے سامنے گزرتے ہیں، جو علاقے ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ ہر علاقہ، ہر منظر جو ان سے اپنے اندر ایک کہانی رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مناظر جو ان سے آپس میں کہانیاں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، یہ تمام تاریخی مناظر جو ان سے ہیں اور فطری مناظر جو ان سے ہیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں لگتے۔ جب مصنف پشاور سے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا تھا۔ بالا حصار کیا ہے جی؟ بالا حصار پشاور میں ایک قدیم قلعہ ہے اور یہ اس وقت اپنی علاقائی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا ہوا ہے۔ شاہراہ پاکستان بڑی سڑک کو کہتے ہیں، شاہراہ بڑی سڑک کو کہتے ہیں، اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، کیسا دل کو اچھا لگنے والا حسن اتفاق ہے کہ سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دلچسپی سے بھرپور بات ہے کہ وزیر اور سڑک دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی اپنا نام تحریر کرنے کے باوجود ہمیشہ کے لیے حکومت نہیں رکھتا۔ مسافر جو ان سے ہیں وہ بھی سڑک پر آتے جاتے رہتے ہیں اور وزیر بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی ہے، سرسبز نظر آ رہی، ہری بھری نظر آ رہی ہے۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ ان زمینوں پہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی جنگیں ہوئی تھیں اور بہت سی فوجیں یہاں پہ بار بار آئی ہیں، اور اس کی سرسبز اور ہری بھری جو زمینیں ہیں وہ تباہ برباد بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود اب بھی ہری بھری نظر آتی ہیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں گرمی کی شدت بہت تھی، تمازت گرمی کی شدت تھی، لیکن پھر راستے میں مجھے دریائے کابل بھی نظر آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دریائے کابل آ گیا تو میں نوشہرہ شہر کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یعنی کہ نوشہرہ کا چھوٹا گاؤں اور نوشہرہ کا ایک بڑا گاؤں تھا، یہ دو گاؤں تھے۔ ایک سرائے بھی تھی، سرائے مسافر خانہ بھی تھا جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا، قیام کیا تھا اس نے۔ ایک قلعہ مضبوط عمارت ہوتی ہے جس میں بادشاہ رہتے ہیں، اپنے لیے تعمیر کرواتے ہیں، مگر تمام سرائیں، تمام مسافر خانے جو تھے اور قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو میرے راستے میں سفر میں مناظر آئے، قلعے آئے، مقام آئے، وہ اپنے اندر ایک کہانیاں رکھتے تھے، ایک تاریخ رکھتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ گرد پڑتی گئی، ان کی کہانیاں مدھم ہوتی گئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دریا چل رہے تھے، دریا کے کنارے چل رہے تھے، یہاں جہاں تک نگاہ جاتی تھی، نظر جاتی تھی، وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور ان ہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ پانینی جو سا ہے وہ ماہر لسانیات تھا، بہت بڑا سنسکرت زبان کی جو قواعد تھے، گرامر تھے، ان کو تفصیل سے وہ بیان کرتا تھا، اس کا جاننے والا تھا، اس کا ماہر تھا، وہ بھی وہیں پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہند تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہ ہند کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا۔ یہیں آ کر سکندر نے دریائے سندھ پار کیا اور چنگیز خاں یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ دریا بہت چوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا۔ یہی محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں، تاریخ لکھنے والوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، غیر مشہور، جس کو شہرت نہیں ملی، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے، یعنی کہ تاریخ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو واقعات تھے وہ بھی مدھم ہو گئے ہیں، اس کی کہانیاں مدھم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی موجود ہیں۔ اچانک خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔
اکبر اعظم کا اٹک، بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ، اٹک کے قلعے میں اب بھی فوج رہتی ہے۔ مصنف اس پیراگراف میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہند نے بہت سے بادشاہوں کے تخت الٹتے دیکھے ہیں۔ جس طرح بادشاہوں کی جاہ و حشمت تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو گئی ہے، اسی طرح دریائے سندھ کے کنارے یہ گاؤں بھی گمنامی کی تاریکی میں ڈوب چکا ہے۔ لیکن مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ اٹک کی قدامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح اس شہر نے مغلوں کی حکومت کا عروج و زوال دونوں دیکھے ہیں، اور یہ مغلوں کی جاہ و حشمت کا عینی شاہد ہے۔ حکومتیں گرتی جاتی ہیں، شہر وقت کی تلخیوں کو اپنے اندر سموئے کھڑے رہتے ہیں۔ کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ ہے، اٹک کے قلعے میں اب بھی فوج رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا، انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا ہے۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی، اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بہت بڑا شوق تھا، چاہت تھی کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی تو اس کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ، یہ جو کاروان تھا اکبر بادشاہ کا، وہ دریا سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، خیر علاقہ ہے، پار اتر گیا، وہاں پہ دریا ہے، وہاں سے وہ آگے نکل گیا تو وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ یہ سفر نامہ ہے، بہت دلچسپ سفر نامہ ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ باقی کے سفر نامے کی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اور جانیں گے کہ تاریخ کے اوراق کیسے پلٹتے ہیں۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔